صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا صدق الله مولانا العظيم. ہمارے برادر کاشف جمال صاحب نے بعض حجاج کے اعزاز میں یہ اجتماع کیا ہے. حج کا سفر اگرچہ حاجی اکیلا کرتا ہے لیکن حدیث شریف میں اس کو پورا وفد قرار دیا ہے. حاجی وفد ہوتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا. وہ پورے امت مسلمہ کی طرف سے پیش ہوتا ہے، اپنے قوم قبیلے کی طرف سے پیش ہوتا ہے، اپنے علاقے کی طرف سے پیش ہوتا ہے، اپنے وطن کی طرف سے پیش ہوتا ہے. اس کو وفد قرار دیا. اور جب وفد کسی بھی وفد بن کر جاتا ہے کہیں تو اس کی بات مانی جاتی ہے. اس سے حدیث میں آتا ہے کہ حاجی وفد ہے، وہ جو اللہ سے مانگیں گے ان کو وہ ملے گا، اور اس کی خیر و برکات صرف اس کو نہیں ملتی بلکہ اس سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے دوست احباب ہوں، قوم قبیلہ ہو، گھر والے ہوں، کاروباری دوست ہوں، سب کو اس کی برکات ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک جو عید الفطر ہے یہ اس لیے واجب ہے کہ ہمیں اللہ نے رمضان کی توفیق عطا فرمائی. ایک عبادت، بہت بڑی عبادت ہم نے کی. اس عبادت کے شکرانے میں ہمیں کہا کہ تم نے 2 رکعت پڑھنی. یہ دراصل رمضان ہی کی عید ہے، اگرچہ شوال میں پڑھی جاتی ہے لیکن دراصل یہ رمضان کا حصہ ہے. اور جو عید الاضحیٰ آتی ہے یہ اس لیے امت پر واجب کر دی کہ ہم نے تمہارے میں سے کچھ لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا بطور وفد کے، جو تم پوری امت کے لیے خیر و برکات لے کر آئیں گے. لہٰذا ہم نے چونکہ ان کو وہاں بلایا ہے لہٰذا تم پر شکرانہ واجب ہے. لہٰذا عید الاضحیٰ کرو. عید الاضحیٰ کی یہ وجہ بیان کی، اور قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیمی اس سے الگ کو اس کو بیان کیا ہے. حج کا جو سفر ہے اس سفر میں 2 چیزیں اہم نتیجہ ہے جو ہر مومن میں ہونی چاہیے. ایک توحید کہ ذات الہی سے ہر شے کی وابستگی رکھیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں. یہ جو ہم نے سہارے بنائے ہوئے ہیں ان ساروں کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت ایک بات فرماتے تھے کہ بندہ اسباب کو دیکھتا ہے. مطلب مجھے پیاس لگی ہے میں پانی دیکھتا ہوں، یا میں پانی ملے میری پیاس بجھے. بندہ اسباب کو دیکھتا اور اسباب اللہ کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے کام آئے ہیں. آج وہی پانی پیتا ہے نقصان ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں آیا، وہ حکم نہیں. کوئی کھانا کھایا فوڈ پوائزن ہو گیا، وہی گاڑی لی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہی جو ہے نعمت ملی اور وہ نعمت اس کے لیے زحمت بن گئی. وہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے کام آئے ہیں. اس لیے حضرت جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر عزیزی میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کہ ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے. اللہ نے فرمایا کہ فلاں درخت کے پتے لے کر اس کی چٹنی بنا لو اور وہ کھاؤ. تو جو ہی وہ چٹنی کھائی تو درد ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر پیٹ میں تکلیف ہوئی تو اس کی چٹنی بنا کر جو کھائی تو درد میں اضافہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ اللہ وہی دوا کچھ دن پہلے استعمال کی تو شفا اور اب یہ اور درد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ اس دوا میں کیا رکھا ہے، اصل تو ہمارا حکم تھا، اب آپ نے برالات سے استعمال کیا، ہم سے پوچھا نہیں، ہمارے حکم کو شامل نہیں کیا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوا اور بیماری میں پردہ حائل رہتا ہے. دوا پردے سے ٹکراتی رہتی ہے، بیماری تک نہیں پہنچتی.
جب آدمی اللہ سے آہوزاری کرتا ہے، خود دعا کرتا ہے، کس سے کراتا ہے، تو صدقہ خیرات کرتا ہے، تو پھر پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، وہی دوا شفا دیتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت دن استعمال کیا، فائدہ نہیں ہو رہا، اب فائدہ ہونے شروع ہو گیا کیونکہ پردہ ہٹا دیا بیچ میں سے۔ تو حج کا سفر ایک تو توحید، اس میں جو نعمت ہے، وہاں جانے والوں کو جب احرام باندھتا ہے تو جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس میں یہی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جتنی عبادات ہیں، روزہ ہے، آپ نے صبح نیت کر لی، اب آپ کو نیت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ظہر میں نہ اثر میں کہ دوبارہ نیت کریں۔ نماز میں جب نیت کر لی 4 رکعت کی تو ضرورت نہیں، لیکن یہاں پر ہر جگہ پر پھر نیت ہے۔ احرام باندھ لیا، عمرے کا احرام، لیکن جب طواف کرنا ہے تو پھر نیت، صحیح کرنی ہے تو پھر نیت، یعنی بار بار یہ بتایا جاتا ہے مولا کو یاد رکھو، اپنی زندگی میں قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھو۔ لکھا اذا قضیتم مناسککم حاجیوں، جب تم اپنے حج پورا کر لو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھ لو، اب کبھی بلانا نہیں، تم زندگی بھر اس نعمت کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور دوسری نعمت عشق کی نعمت ہے، اللہ رسول کا عشق دیا جاتا ہے، کیونکہ عاشقانہ عمل ہے، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ بھائی اچھا خاصا انسان کے کپڑے اتار رہے ہیں، کپڑے اتار کر وہ طواف کر رہا ہے اور ایک گھر کے چکر لگا رہا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات؟ عقل والے کہیں یار یہ کیا ہو گیا اچھے خاصے لوگوں کو بھائی، لیکن عشق کا معاملہ ہے۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ 1 لاکھ کی نماز مکہ شریف کی چھوڑو اور 27 لاکھ کی حرم کی جماعت کی نماز چھوڑو، چلو مینا میں چلے جاؤ، چلو عرفات میں آ جاؤ، بھائی یہ کیا؟ یہاں تو کیلکولیشن کے حساب سے تو زیادہ ہے، اور وہاں کیوں بلا رہے ہیں؟ بھائی یہ عاشقانہ عمل ہے، محبوب وہاں ملے گا جس کے لیے تم آئے ہو۔ آج اس نے وہاں اپنا خیمہ لگایا ہے، وہ تخت وہاں لگائے گا عرفات میں، لہٰذا یہاں اپنی عقل نہیں چلاؤ کہ یہاں زیادہ ثواب ہے تو میں کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اس کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ محبوب کہاں ہے۔ عاشق تو محبوب کو دیکھتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے اسی مکہ کو چھوڑا کس لیے کہ محبوب مدینہ چلے گئے، وہاں چلے گئے، ہجرت فرض کر دی۔ اور یہی 2 چیزیں ہیں میرے دوستوں جو مومن کا سرمایہ ہے، یہ 2 چیزیں، اللہ کے سہارے پر زندگی بسر کرے، کسی غیر کا سہارا، سہارے خود آئیں گے آپ کے پاس، سنت ہے سہارا اختیار کرنا، لیکن یہ طریقہ نہیں کہ سہارے کے پیچھے لگ جائے، پہلے مولا سے رابطہ کریں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، بخاری کی حدیث ہے، میں موسیٰ اگر تجھے نمک کی بھی ضرورت ہو آٹے کے لیے پہلے مجھ سے مانگ، آپ نے فرمایا، وسلم نے بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اور تجھے تسمے کی ضرورت ہو جوتے کے لیے پہلے مجھ سے مانگ، اور تجھے بکری کے لیے چارے کی ضرورت ہے پہلے مجھ سے مانگ۔ اب دیکھو معمولی چیزیں، مگر آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم بازار سے جی گاڑی کی ڈیل کرنی ہے، یہ ہم نے سوچا کہ اللہ میں میں گاڑی لینے جا رہا ہوں، آپ اس میں خیر و برکت کر دینا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، یہ میرے پاس ہے اکاؤنٹ ہے، چیک بنا دے گا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اللہ اکبر۔ اور پھر بعد میں وہی چیز مسئلے بن جاتی، مسائل، کیونکہ مولا بھی اس میں نہیں ہے۔ یاد رکھو جس شے میں مولا نہیں ہے شر ہی شر ہے، اور جہاں مولا ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں وہاں آگ بھی گلزار بن جاتی ہے۔ اسلام کے لیے آگ اللہ نے بجھائی نہیں، چاہتے تو بارش برسا دیتے، ایک بارش میں ساری آگ نمرود کی بجھ جاتی، میں نہیں، میں اللہ ہوں، میں بتاؤں گا کہ آگ کے اندر ہی رکھ کر گلے گلزار بنا کر دکھاتا ہوں، اسی آگ کے اندر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی حفاظت کے لیے جنات بھیج دیتے، وہاں ایک جن چیخ مارتا، غار ثور کے اوپر چڑھ کر، مجال نہیں تھی کہ کوئی قریب بھی آ جاتا، لیکن مکڑی کو بھیج دیا، کبوتروں کو بھیج دیا، اور میں اللہ ہوں، جس کے ساتھ میں ہوں وہ نہ کمزور ہے، نہ چھوٹا ہے، نہ آگ ہے، کہاں ہم ہیں وہاں رحمت ہی رحمت ہے، ہمارا ساتھ ہونا چاہیے، اگر ہمارا ساتھ نہیں تو رحمت کے نظاروں میں بھی زحمت ہے۔ تو تیل جو خشکی پیدا کرتا ہے، خوراک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا ہو، آگ کر سکتی انداز گلستہ ہے، تو یہ اللہ کے سہارے پر زندگی بسر کرے۔ دوسرا
اللہ رسول کے عشق اپنے اندر پیدا کرے، یا عقلیات پر نہ چلے، عشق پیدا کرے، عاشق ہونا چاہیے. اور عاشق وہ ہے جو انجام پر نظر نہیں کرتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ اللہ رسول خوش ہو جائے بس کافی ہے، مان لے یہ کافی ہے. ہمیں بظاہر خسارہ بھی ہو تو کوئی خسارہ نہیں، کہ وہ اگر کچھ ہے تو بس ٹھیک ہے. یہ عاشق کا کام ہے. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اگر یہ تو کر لیں لیکن یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، حضرت صاحب کتنا نقصان ہو جائے گا. یہ عاشق نہیں دیکھتے. اگر صحابہ اکرام اس کو دیکھتے تو ہجرت کرتے کہ میرے بیوی بچے رہ جائیں گے، میرا مال اسباب رہ جائے گا، میں مدینہ شریف جاؤں گا میں تو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے، میں کیا کروں. اللہ نے ویسے تھوڑی ان کی تعریف کر دی. اللہ تعالی نے ویسے تھوڑی تعریف کر دی، انہیں مہاجرین سے شروع کیا. اخرجوا من دیارہم امام سے اسٹارٹ لیا. یا خارق الاولون، وہ اول درجے کی جو مسلمان کون تھے، سب سے پہلے مہاجر، پھر انصار کا نام لیا، پھر کہا وہ لوگ جو قیامت تک ان کے راستے پر چلے. یہ تین طبقات بیان کیا قرآن مجید. جو سب سے پہلے مہاجرین کا، کیونکہ انجام نہیں دیکھا کہ میں جانے سے کیا ملے گا ہمیں. اور عجیب بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس پر کیا ملے گا، عجیب دیکھو تربیت دیکھو رسول اللہ کی. آج تو ہم کہہ دیتے ہیں جی نماز ترغیب دے، نماز پڑھا کرو، میاں تیری دکان بھی اچھی چلے گی، رزق روٹی، کیونکہ ہمارا مزاج ایسا اللہ معاف اور خراب ہوا، ہمیں دیتے دنیا کی کوئی چیز ملے گی. صحابہ پوچھتے تمہیں کیا ملے گا، ہجرت کریں کیا ملے گا، ہم جہاد میں جائیں کیا ملے گا. تو پیغمبر اسلام کہہ سکتے تھے کیسر اور کسرا کی سلطنت تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی، کہہ سکتے تھے. کیا فرمایا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت. ہم خوش ہیں، تو جنت بس ٹھیک ہے، بس جنت میں نہیں کافی. حالانکہ اللہ نے دنیا کی کون سی نعمتیں تھی جو صحابہ قدموں میں سے جاتی. تباؤں میں پہمن پتھر شکم پر قدموں تلے تاج کسرا و قیصر. وہی کسرا و قیصر کے خزانے مسجد نبی میں تقسیم ہوئے. جناب نے تربیت کی، فرمایا نہیں. اس لیے میرے دوستو بس یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کے سہارے پر زندگی بسر کرے اور عشق پیدا کرے اپنے اندر، اللہ رسول کے عشق پیدا کرے، انجام نہ دیکھے، یہ دیکھیں کہ اللہ رسول خوش ہوتا ہے. بس یہی میری آپ کی کامیابی اس میں ہے. فرمایا وجد حلاوت الایمان، اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس ملے گی. من کان اللہ رسول احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ رسول سب سے زیادہ جس کو محبوب ہو جائے وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. اور ایمان کی مٹھاس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کا ایمان کامل ہو کر پھل دینے لگے. اگر یہ آم کا درخت پھل نہ دے، یہ ناقص ہے، کامل نہیں. یہ کامل جب پھل دے گا تو ایمان کی مٹھاس اس وقت ملتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا اور اس کے اوپر میٹھا میٹھا پھل لگتے رہے گا. اس کی مٹھاس تم محسوس کرو گے اپنے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو اور کاشف بھائی کے دعوت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نبی اکرم سے فرمایا اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی دعائیں مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت فرما. اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد کما تعلو وفر بنا کما تعلو انک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم واقف واقف الولي. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی بال بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے زندہ مردوں کی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ چھوٹے بڑے مرد و خواتین سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے سفر کو شرط قبول نصیب فرما. یا اللہ ہم نے جو دعائیں کی ہیں ہمارے حق میں، ہمارے دوستوں کے حق میں، ہمارے گھر بار دوست احباب قوم قبیلہ اور پورے امت مسلمہ اور پورے وطن کے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے کاشف صاحب کی دعوت کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. ہماری جو بھی حاجات ہیں اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.